اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے ناخدا جب دو عالمی جنگیں لڑ کر عالم انسانیت کو بدترین آتش و آہن کی بارش سے تباہی کے دلدوز مناظر دکھا چکے تو پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس چودراہٹ کی بقا کے لیے دنیا کے ممالک کی اکثریت کی حمایت انتہائی ضروری ہے۔ سو اس مقصد کے لیے لیگ آف نیشن کو ختم کرنے اور ایک نئی انٹرنیشنل تنظیم اقوام متحدہ کے نام سے قائم کرنے کا ابتدائی خیال امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے دیا۔ اس مقصد کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کیا گیا جس کی میزبانی اگرچہ امریکہ نے کی، لیکن اس میں برطانیہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، جس میں امریکی صدر نے اپنی تجویز پیش کی اور برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اس کی تائید کی، جس کی پیروی دیگر ممالک نے بھی کی، اور یہی اقوام متحدہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، اس عالمی تنظیم جس کا مسودہ امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے تیار کیا تھا کا بنیادی اور مرکزی خیال یہ تھا کہ ہم جو کہ انتہائی شاندار طریقے سے اپنے اور انسانیت کے دشمنوں پر قابو پا چکے ہیں کی اخلاقی، سیاسی اور مذہبی ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کو آمدہ دور میں ایسی خوریز جنگوں سے روکنے اور بچانے کے لیے ایک ایسی قوت تیار کرنی چاہیے جو ایسے نازک حالات میں نہ صرف کوئی جاندار اور صحت مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، بلکہ اگر کوئی فریق اس فیصلے سے اختلاف کی جسارت کرے تو یہ اقوام متحدہ پلیٹ فارم اس کے خلاف عملی طور پر بھی حرکت میں آ سکے۔ اس خیال سے اس اجلاس میں موجود دنیا کی بڑی طاقتوں کے سب نمائندوں نے اتفاق کیا اور اس تنظیم کے لیے یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کا نام تجویز کیا گیا، جس میں طے یہ پایا کہ ہم سب دنیا کے تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ان کی مذہبی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے انسانوں کو ان کی اپنی زمین پر انصاف دینے کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے، اور آج کے بعد وہ قوتیں جو دنیا کا امن تباہ کرنے کا باعث بنیں گی ان کے خلاف بھی مشترکہ قانونی، اخلاقی، سفارتی اور حتیٰ کہ عسکری جنگ بھی اگر ناگزیر ہوئی تو لڑی جائے گی، جس مقصد کے لیے دنیا بھر سے پیشہ ور فوجی لیے جائیں گے جو اقوام متحدہ کی اپنی آرمی تصور ہوگی۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے اس خیال کو ابتدا میں روسی سربراہ اسٹالن، جو کہ مذہب کا قائل نہ تھا، نے مذہبی آزادی کی وجہ سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں امریکی صدر کے کہنے پر اس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ ناظرین گرامی، در حقیقت یہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا اور امریکہ کو اس جیسی ایک تنظیم کی ضرورت تھی جس کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے حال اور مستقبل کے سفر کی راہوں کا تعین کر سکتا۔ اس مقصد کے لیے ابتدا میں ایک سلامتی کونسل تشکیل دی گئی جس میں مستقل رکنیت امریکہ، روس، برطانیہ اور چائنا کو دی گئی، جبکہ غیر مستقل اراکین کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا۔ امریکی صدر نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلامتی کونسل کے یہ مستقل ممبران ویٹو پاور کے حامل بھی ہوں گے، گویا اگر کوئی ایسا متنازع مسئلہ درپیش ہو جس کے فیصلے پر ان چار بڑے چودھریوں یا ان میں سے کسی ایک کو کوئی اختلاف ہو تو وہ اس فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ امریکہ نے فرانسیسی حکومت کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس عالمی تنظیم کی رکنیت اختیار کرے، جو کہ بعد ازاں اس نے قبول کر لی، اور فرانس کا شمار بھی ان ممالک میں ہو گیا جن کے پاس یہ امتیازی اختیار موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ، جو کہ دنیا کو انصاف دلانے کے لیے اقوام متحدہ کا پرچم لے کر نکلا تھا، نے مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اور ان پر ہونے والے ہر فیصلے کے خلاف ویٹو کیا جو ان یہودیوں کے مفادات کے خلاف جاتا تھا، جو اپنی شاطرانہ چالوں کی بدولت اس کی رگ و جاں کو اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اکتوبر 1944 میں امریکہ، چائنا، روس اور برطانیہ نے اس کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس کی ممبرشپ لینے پر رضامند کیا گیا، جس کے لیے چند ایک قابل عمل شرائط کا تعین کیا گیا تاکہ جاپان اور جرمنی، جو کہ جنگ عظیم دوم میں ان کے لیے ناپسندیدہ قوتیں تھیں، کو اس سے باہر رکھا جا سکے، اور پھر محض 3 مہینوں کی مختصر مدت میں
بیشتر ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے، لیکن کیا بظاہر چند ایک مقاصد کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والا دنیا کی تمام قوموں کا یہ قلعہ تاریخ کے کسی ایک بھی موڑ پر اپنے منصب سے انصاف کر سکا؟ اس کا جواب پورے دلائل کے ساتھ ہاں میں دینا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں بھی اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔